براہ راست آپ کو لیے چلیں گے. کامران ٹسوری اس وقت گفتگو کر رہے ہیں. وہ ہمارے جو یو ایس میں دوست ہیں ظفر عباس صاحب نے ان کو میسج دے دیا ہے. اگر یہ چاہیں گے تو کوئی بھی کراچی کا بڑے سے بڑا وکیل چاہے اس کی کتنی بھی فیس ہو، وہ ظفر عباس نے بھی ان کو کہا ہے اور میں ذاتی حیثیت میں بھی ان کو یہ آفر کر رہا ہوں. اس کے علاوہ بھی میں فیملی کے ساتھ رابطے میں رہوں گا اور وکیلوں کے ساتھ بھی ہم رابطے میں رہیں گے. عدلیہ کی کارروائی دیکھیں گے رابطے میں رہوں گا اور وکیلوں کے ساتھ بھی ہم رابطے میں رہیں گے. عدلیہ کی لیکن ایک مڈل کلاس فیملی جو کہ اپنی محنت کر کے پورا خاندان، والد صاحب چھوٹا موٹا کاروبار کر رہے تھے، بیٹی جاب کر رہی تھی، بیٹا بھی جاب کرتا ہے. مطلب یہ وہ لوگ ہیں جو اپنا گزر بسر سفید پوشی سے کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے بغیر اپنا اور اپنا گھر چلا رہے تھے. ایک انہونی اور ایک ایسا واقعہ جس کی مذمت کی جائے. اور میں یہ بھی اپیل کروں گا اپنے شہر کے لوگوں سے، اس پاکستان میں رہنے والوں سے، کہ آپ کی تیز رفتاری اور آپ کی ایسی ڈرائیونگ جس سے کسی کی زندگی چلی جائے، اس سے فوری طور پر احتیاط برتیں. لوگ بغیر لائسنس ڈرائیونگ سے روکیں اور ایسی خاتون جن کے پاس لائسنس پاکستان کا نہ ہو یا جو کہا جا رہا ہے ان کے بارے میں، مجھے نہیں پتا اس میں کتنی حقیقت ہے یا افسانہ ہے، لیکن 2 جانیں چلی گئی ہیں اور آج فیملی منتظر ہے کہ انہیں انصاف تو ملے لیکن فوری انصاف ملے. انصاف میں تاخیر بھی انصاف نہیں ہوتی. تو میری آج یہاں آنے کا مقصد اس فیملی کے ساتھ، میرا شہر ہے، میرے شہر کے یہ لوگ ہیں، میرے بھائی ہیں، ان کو یہ یقین دلانا تھا کہ یہ اکیلے نہیں ہیں، ہم سب ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور میں اس یقین کے ساتھ کہ انشاءاللہ تعالی آپ سب بھی دیکھیں گے اور انصاف کوئی طاقت کے زور پہ، پیسے کے زور پہ کہیں سے بھی کوئی چیز کی گئی تو بحیثیت گورنر سندھ میں کامران ٹسوری اس پر بھرپور آواز اٹھاؤں گا. میں اپنے شہر کے معصوم لوگوں کا اس طرح سے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، ناانصافی نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ نے چاہا. اچھا، آپ نے کہا کہ ناانصافی نہیں ہونے دیں گے. رانی پور کا آپ کیس دیکھ لیں، جو وہ تھا لڑکا، وہ اس کا کیس دیکھ لیں. کیس میں کہیں بھی غریب آدمی کو انصاف ہم نے نہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے نہ ہو رہا ہے. ہاں، ایک آدمی کو انصاف مل رہا ہے، وہ جو بہت بڑا آدمی ہے، اس کا رات کو کیس بھی، عدالتیں بھی کھل جاتی ہیں، اس کے لیے کیس بھی لڑا جاتا ہے، اس کو چھوڑ بھی دیا جاتا ہے. اس کے تو کیس میں کہا جاتا ہے کہ بھائی اس کو ساری زندگی کا ریلیف ہے. تو اب ان کا کیسے آپ کیس لڑیں گے؟ ہمارے پاس بس ہے. آپ نے بالکل ٹھیک کہا. اسی لیے میں نے، آپ نے دیکھا کہ اپنی بات میں بار بار زور دیا ہے کہ انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. اور آپ کو اس کی تاریخ نہیں ملے گی کہ اگر انصاف سست رفتاری سے نکلتا ہوا نظر آیا یا نہیں ہوتا ہوا نظر آیا تو بحیثیت گورنر سندھ میں ان کے ساتھ عدالت میں موجود ہوں گا. میں خود جاؤں گا اور خود جانے کا مقصد ہی یہ ہے جو آپ کا سوال تھا کہ اب ایسے نہیں چلے گا. بہت ہو گیا، عوام میں شعور آ چکا ہے. آپ خود ہی اس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ کسی کے لیے عدالتیں رات میں کھل جاتی. لیکن انسان سے بھی میں یہ اپیل کروں گا کہ آپ بھی اس کیس کو فالو کریں، اس کو مانیٹر کریں
اور یہ نظر رکھیں کہ کہیں انصاف ہوتے ہوتے رہ نہ جائے، کسی دباؤ کا، کسی طاقت کا شکار نہ ہو جائے. اور میں میڈیا کے دوستوں اور بھائیوں سے بھی کہوں گا کہ آئیں ہم سب مل کر ان کو انصاف دلاتے ہیں. اگر میڈیا ساتھ کھڑا ہو جائے تو کوئی انصاف سے روک نہیں سکتا. الحمدللہ میڈیا کے پاس اتنی طاقت موجود ہے کہ وہ سچ دکھا کر سبھی ایسے کرداروں کو بے نقاب کر سکتا ہے جو انصاف کی راہ میں رکاوٹ بنیں گے. اچھا گورنر صاحب یہ بھی بتا دیجیے، جیسے آپ نے میڈیا کا تذکرہ کیا یہاں پر، تو یہ سوال ضرور بنتا ہے کہ میڈیا کے ہائی لائٹ ہونے کے بغیر لوگوں کے مسئلے کیوں نہیں حل ہو پاتے؟ سوشل میڈیا کا بھی دور ہے، آپ نے دیکھا کہ کبھی اس نتاشا کو پاگل منہ میں جو ہے وہ کوشش کی جاتی ہے کہ اس کو پاگل قرار دیا جائے. تاہم جب آپ نے اس پہ بیان دیا، جب آپ کے پولیٹیکل حضرات آگے آئے تو اس کے بعد جا کے ایکشن ہوتا ہے. تو غریب کو انصاف فی الفور ملنا ناممکن کیوں بنا دیا گیا؟ غریبوں کے لیے کوئی اور طریقے کا جو ہے وہ انصاف ہے اور امیروں کے لیے اور ہے، تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ انصاف ہمارے یہاں ملتے ملتے 30 سال ہو جاتے ہیں. آج آپ عدالتوں سے لسٹ نکلوائیں تو کسی کا کیس 15 سال سے پینڈنگ ہے، کسی کا 20 سال سے پینڈنگ ہے. میں پھر ایک بار آپ کے سوال کے جواب میں اعلیٰ عدلیہ اور سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے یہ اپیل کروں گا، کیونکہ عدلیہ آزاد ہے اور عدلیہ کو یہ چاہیے کہ لوگوں کی جو یہ ڈیمانڈ ہے کہ انصاف نہیں ملتا یا بہت دیر سے ملتا ہے، اسے فی الفور ایسے انتظامات کریں، احکامات دیں جن سے انصاف فوری طور پہ ملے. اور یہ جو باتیں ہمارے ملک کے بارے میں کی جاتی ہیں کہ یہاں انصاف ملتے ملتے سالوں گزر جاتے ہیں، وہ فوری ہونا چاہیے. سر یہ جو نتاشا ہے اس کے حوالے سے پہلے بھی پہلے تو کوئی بات نہیں تھی، ابھی باتیں آ رہی ہیں کہ اس نے پہلے بھی بہت سارے لوگوں کو زخمی کیا ہے، ایکسیڈنٹ کیے ہوئے ہیں. تو اس کے حوالے سے کوئی ایسی ٹیم بننی چاہیے کہ جو اس کے اوپر کام کرے اور اس کی بھرپور نمونے جانچ کرے. جی میں آپ کے سوال کے جواب میں آئی جی سندھ سے، CCPO کراچی سے ضرور بات کروں گا کہ اس کیس کی مکمل تحقیقات ہونی چاہیے. جس نے بھی یہ کام کیا ہے اس کا پورا بیک گراؤنڈ چیک ہونا چاہیے اور پتہ ہونا چاہیے کہ اس سے پہلے اگر کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے تو اس پر کیا ایکشن ہوا، اور اگر کہیں رپورٹ درج ہے تو اس کو بھی سامنے آنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ کیس عدالت میں ہے، پولیس تحقیق کر رہی ہے اور لواحقین اگر تحقیق پہ مطمئن ہے تو ہمیں بھی اس پر اظہار اطمینان چاہیے. میں لواحقین سے، ان کے بیٹے سے، ان کے خاندان سے یہ کہوں گا کہ اگر انہیں کہیں بھی ایسا لگے کہ تحقیقاتی عمل میں پولیس تعاون نہیں کر رہی، مدد نہیں کر رہی، یہ مجھے بتائیں، ہم اس پر فوری طور پر ایکشن لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. کہ آپ ہیں ان کی جو حالت تھے وہی گھر کے سربراہ وہی کماتے تھے. یہ بچہ تو ابھی جاب پہ لگا، ایسی ویسے اتنی سیلری نہیں. آپ حیثیت فیڈرل گورنمنٹ کے گورنر آف سندھ، آپ ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ یہ ہمارے ساتھ وعدہ کر کے جائیں کہ اس بچے کو آپ جاب دلوائیں گے اپنے بیاہ پہ، تاکہ یہ گھر کا سربراہ ہو، یہ اپنے گھر کی کفالت خود کر سکے. یہ ہمارے سے آپ وعدہ کر کے جائیں یہاں پہ، کیونکہ یہاں آئے تو بہت ہیں، کافی بندے آئے ہیں. آپ بحیثیت فیڈرل گورنمنٹ کے ہم آپ سے ریکویسٹ کریں، ہم سندھ گورنمنٹ کی توسط سے آپ سے کوئی ریکویسٹ نہیں کرتے. تو اس وجہ تو میری ریکویسٹ یہ ہے تاکہ یہ ابھی اس کی والدہ اور ایک بہن بچی. دیکھیں میں آپ کی بات کو سمجھ رہا ہوں، اور میں بحیثیت گورنر نہیں، میں بحیثیت کامران ٹسوری اس بات کا لواحقین کو یقین دلا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.